ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على أفصح العرب والعجم، وصل على من أوتي جوامع الكلم، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر انسان کو محنت کی مایا عطا فرمائی ہے، محنت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ چیز قیمتی بنتی چلی جاتی ہے، اور جس چیز پر محنت چھوڑ دیتا ہے وہ قیمتی چیز بھی بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے۔ لکڑی بیکار کھڑی تھی، انسان نے محنت کی، محنت کر کر عمدہ فرنیچر اس سے تیار کیے۔ مٹی بیکار پڑی تھی، انسان نے محنت کی، محنت کر کر اس سے 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دی۔ اسی طریقے سے لوہا بیکار پڑا تھا، انسان نے محنت کی، محنت کر کے لوہے کو ہوا کے اندر اڑا دیا، جہاز کی شکل کے اندر۔ انسان کو اللہ نے عجیب بنایا ہے، یہ جس چیز پر بھی محنت کر لیتا ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ آج ہر چیز پر محنت موجود ہے، آج ہر چیز پر محنت ہے۔ پلاسٹک پر محنت ہے، مٹی پر محنت ہے، لوہے پر محنت ہو رہی ہے، پیتل پر محنت ہو رہی ہے، سونا اور چاندی پر محنت ہو رہی ہے، بٹنوں پر محنت ہو رہی ہے، سوئیوں پر محنت ہو رہی ہے، دھاگے بنائے جا رہے ہیں، غلے اگائے جا رہے ہیں، ہر چیز پر آج محنت موجود ہے۔ بیکار چیزیں تھیں، انسان نے محنت کی، کارآمد بنا دیا۔ تو یہ انسان جس کو اللہ نے کام کا بنایا ہے،
اور قیمتی بنایا ہے۔ یہ اپنی ذات پر محنت کرے تو یہ انسان کتنا قیمتی بن سکتا ہے۔ جب بے قیمت چیزوں پر محنت کر کے ان کو قیمتی بنا دیتا ہے تو قیمتی چیز پر اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ انسان نے لوہے پر محنت کی، محنت کر کے اس کو چاند تک پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر محنت کی اور محنت کر کے اللہ کے دربار تک پہنچ گئے معراج کے اندر۔ ہوا جہاز کیا اڑے گا، راکٹ کیا منزلیں طے کرے گا، یہ اپولو کیا منزلیں طے کرے گا، جو یہ انسان منزلیں طے کر سکتا ہے اور کتنا اوپر جا سکتا ہے، کتنا اوپر جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے آگے کی طرف چلنا شروع ہوئے اور محراب کی دیوار کے ساتھ لگ گئے اور پھر پیچھے ہٹے اور آ کر صف میں کھڑے ہوئے۔ کہا کہ مجھ کو جنت دکھائی گئی تھی، جنت، نماز کے اندر جنت دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی۔ تو آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اتنی ترقی انسان کر سکتا ہے، اتنی ترقی انسان کر سکتا ہے۔ اللہ رنگ کو لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رنگ کا کالا ہو، ناک چوڑی ہو اور ہونٹ موٹے ہوں، کچھ کیسا ہی نقشہ ہو، کیسا ہی بد شکل ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھتے۔ لا ينظر الى صورکم، اللہ دلوں میں جھانکتے ہیں اور دل کتنا چمکدار ہے اس کو اللہ دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب جنت میں چلے جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت میں داخل کروا دیں گے، آپ سب کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اب آپ جنت کی اونٹنی پر بیٹھیں گے، اب آپ کا نمبر ہے جنت میں جانے کا۔ جنت کی اونٹنی پر بیٹھیں گے، اس کی نکیل، اس کی لگام زمین پر پڑی ہوگی اونٹنی کی۔ ہر ایک دیکھ رہا ہوگا کہ اس اونٹنی کی لگام پکڑ کر کون جنت میں جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون جنت میں جاتا ہے۔ سب کی نظریں اٹھی ہوں گی، شاید صدیق اکبر آئیں، شاید عمر فاروق آئیں، شاید کوئی نبی آئیں، شاید کوئی پیغمبر آئے، وہ آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑے۔ نہیں، آواز آئے گی، حبشے کا بلال آ جائے، ناک کا موٹا، ہونٹ کا موٹا، رنگ کے کالے وہ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ساتھ اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ينظر الى قلوبکم، شکلیں نہیں دیکھتے ہیں۔ سعد ابن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش ہلا ہے۔ مہتز عرش اللہ من موت حالکی سمعنا به الا لسعد ابی عمری۔ سعد ابن معاذ کی موت پر اللہ انتقال زمین پر ہو رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں میل دور اللہ کا عرش ہل رہا ہے، عرش ہل رہا ہے۔ اے عرش تو کیوں ہل رہا ہے؟ کہا سعد ابن معاذ کا زمین پر انتقال ہو گیا ہے۔ ترقی
لوہا اڑانے کا نام ترقی یہ نہیں ہے. لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، اس کو ترقی کہا. انسانوں کی ہلاکت کے سامان ایٹم بم بنا دیا، اس کو بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ملک ہے، فلاں ملک ترقی یافتہ ہے. جو ہلاکت کا سامان کر رہا ہے اس کو ترقی یافتہ ملک کہا جا رہا ہے. یہ ترقی نہیں ہے. ترقی تو چیزیں قیمتی بنی نا، انسان کیا بنا؟ آج انسان کیا بن رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالی نے، یہ تو میں نے خطبے کے شروع میں سورت تلاوت کی، اللہ کو ایک بات کہنی تھی، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. بناؤ اپنے کو، سوارو اپنے کو. تم محنت مٹی پہ کر رہے ہو، تم محنت سونے پر کر رہے ہو، تم محنت چاندی پر کر رہے ہو. اس سب کو تو میں ختم کر کر رکھ دوں گا، فنا کر دوں گا. قد افلح من زکاہا، تم سوارو اپنے کو. اور اس کے لیے اللہ نے کہا کہ اپنے کو سنوارا، بنایا، سجایا، دل کو چمکایا، آنکھوں کو چمکایا، کانوں کو چمکایا، اس سب کو سنوارا اور بنایا اور اپنے کو صاف ستھرا کر کر میرے پاس لے کر آؤ. اب اس طرح اگر آئے تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ سورج قیامت کے دن نیک آدمی میدان حشر کے اندر، میدان حشر کے اندر اس امت کے ساتھ وعدہ ہے، بعض چہرے چاند کی طرح سے چمکیں گے، بعض چہرے سورج کی طرح سے چمکیں گے. اپنی ذات پر محنت کی، اپنی ذات پر محنت کی اور خوب محنت کی، نمازوں کو خوب اچھا بنایا، نمازوں کو خوب اچھا بنایا. دیکھیے نماز جو ہے، نماز اب قیامت کے دن جو ہے اللہ کا دیدار، اس ایک تو دیدار اللہ کا ہوگا اس طرح، لیس بینہ وبین ربہ حجاب، کہ اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اللہ ہٹا دے گا. یہ کس کے لیے ہوگا؟ بتایا اس کو، یہ اس کے لیے ہوگا جو نماز میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا دھیان کے ساتھ نماز پڑھی. اور دوسرا کون کہ کبھی نماز اللہ کا دھیان، کبھی دنیا کا دھیان، لیکن پھر محنت کی، پھر اللہ کا دھیان. دنیا کا دھیان آ رہا ہے، ہٹا رہا ہے، آ بھی رہا. پہلا تو وہ ہے جس نے اتنی نماز بنائی کہ دنیا کا دھیان آنے ہی نہیں دیا. تو اللہ کہتے ہیں دکھاؤں گا اپنے کو، اس نمازی کو سارے حجابات اور پردے ہٹا دوں گا. لیکن جو نماز میں اس طرح سے رہا، کبھی آ گیا کبھی چلا گیا، کبھی دھیان لے آیا کبھی دھیان چلا گیا، تو اس کے اور میرے درمیان نورانی پردے ہوں گے. وہ پردوں کے اندر سے دیکھے گا. پہلا والا پردے اٹھے ہوئے دیکھے گا، دوسرے والا پردے میں دیکھے گا، اور تیسرا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز ہی نہیں پڑھی، وہ فاقد البصر، وہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکے گا جس نے نماز نہیں پڑھی. ایک آدمی اس کی نظر 6x6 ہے، وہ بھی گلاب کا پھول دیکھتا ہے لیکن اس کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جس کی نظر
اس سے کم ہوتی ہے، 6x6 نہیں ہوتی، نظر کم ہوتی ہے. وہ بھی گلاب کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے لیکن اس سے پہلے والے کے مقابلے میں کم دیکھتا ہے. اور جو نابینا ہے اس کو گلاب نظر ہی نہیں آتا ہے، نماز پڑھی ہی نہیں، وہ گلاب کیا دیکھے گا، وہ اللہ کو کیا دیکھے گا. رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. بے نمازی قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، اللہ آپ نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میں بینا تھا. اللہ فرمائیں گے میرا مؤذن اذان دیتا تھا، تو نماز کو نہیں آتا تھا، تو نے مجھے بھلایا، میں نے تجھے بھلایا. تو فرمایا کہ اپنی ذات قد افلح من زکاہا، اگر اپنے اوپر محنت کی، آنکھ پر، دل پر، دماغ پر، دل پر بھی محنت ہے. دل پر محنت کیا ہے کہ روزانہ ایمان کو بڑھانا، روزانہ ایمان کو بڑھانا، ایمان پر محنت کرنا. اللہ ہر چیز پر قادر، قدرت والا، قادر مطلق. قیامت کے قریب پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، اللہ پتھر کو بلوا دے گا. پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تو اس کو آ کر قتل کر دے. پتھر کو اللہ بلوائے گا. یہ ہے یقین، یہ ہے یقین. آیت آئی قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر اس پانی، ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں، زمین سے پانی دے رہے ہیں، اگر اس پانی کو ہم تہوں کے اندر اتار دیں تو بتاؤ تم میں سے کسی کی طاقت ہے جو اس پانی کو نکال دے زمین سے؟ اس کا جواب کیا تھا؟ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی طاقت نہیں. لیکن ایک ملحد نے کہا، ملحد دہریے نے کہا ہم کدالوں کے ذریعے اگر اللہ زمین کے اندر پانی اتارے گا، ہم کدال کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی کو باہر نکال لیں گے، کھود کے پانی نکال لیں گے. یہ کہہ کر سو گیا. خواب میں فرشتہ آیا، اس کی آنکھ پر ایک تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کر کہا ذهبنا بماء عینک فأت به بالمعول. ہم نے جا تیری آنکھ کا پانی خشک کر دیا، یہ چشمہ خشک کر دیا، تو اس آنکھ کا پانی لا کر دکھا. صبح اٹھا تو استيقظ فاقد البصر، اٹھا تو آنکھوں سے نابینا تھا. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. تو نماز، لیکن یہ بھی ساتھ ضروری ہے، نمازی بے نمازی کو گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے. محنت کرے لیکن نمازی بے نمازی کو گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کے ساتھ حواریین، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کو حواریین کہتے ہیں، اور بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بڑے چوٹی کے نیک لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. تو ایک ڈاکو راستے میں ملا، اس نے توبہ کر لی. انہوں نے دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے، ڈاکو نے توبہ کی اور توبہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں شامل ہو گیا. ڈاکو نے توبہ کی. اللہ کتنے قدردان ہیں، زندگی بھر ڈکیتی، آخر وقت میں ڈاکو نے توبہ کی ہے. اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کر لی تو ایک حواری، یعنی ایک بڑا چوٹی کا عبادت گزار عیسیٰ علیہ السلام کا، جو عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا، اس نے ایسے ترس نگاہوں سے اس کو دیکھا کہ کیا ڈاکو تھا. کہانی جمع صرف
آنکھوں سے گری ہوئی نگاہ سے دیکھا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو دوڑایا. جبرائیل آئے، اے عیسیٰ اس ڈاکو سے کہہ دو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب نئے سرے سے نیکیاں شروع کر. اب تو نیکیاں شروع کر. میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، تو نیکیاں شروع کر. اور اس آپ کا جو عابد ہے، حواری ہے، جس نے اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا، اس سے بھی کہہ دیں کہ میں نے ساری نیکیاں تیری برباد کر دی، اب نئے سرے سے کام شروع کر. اللہ اتنے قدردان ہے، اتنے قدردان. تو میں عرض کر رہا، سورہ والشمس میں عرض کر رہا تھا، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، محنت کر کے آؤ گے، ذات کو چمکاؤ تو سورج کی طرح سے چمکاؤں گا یا چاند کی طرح سے چمکاؤں گا. زیادہ محنت کی تو سورج کی طرح، کم محنت کی تو چاند کی طرح چمکاؤں گا. والسماء وما بناها والارض وما طحاها، محنت کی تو آسمان کی طرح بلند کروں گا، محنت نہیں کی تو زمین کی طرح پست کر دوں گا. محنت کی تو آسمانوں پر اٹھا دوں گا، والسماء وما بناها، اور جنت میں پہنچا دوں گا. اور اپنی ذات پر محنت کر کے نہ ہے تو والارض وما طحاها، تو زمین کی تہوں کے اندر اتاروں گا، جہاں 7 زمینوں کے نیچے جہنم دہک رہی ہے، وہاں تک میں تجھ کو پھر پہنچا دوں گا. محنت کر کے آؤ. اور محنت تم زمین سے بنے ہو. اس لیے قرآن نے کیا اسی صورت میں کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، ایک مادہ برائی کا اور ایک مادہ اچھائی کا. برائی بھی کرنے کی طاقت دی، اچھائی بھی کرنے کی طاقت دی. دونوں مادے ہم نے اس انسان کے اندر رکھے ہیں. دونوں. اچھا، برائی بھی رکھی انسان کے اندر، اچھائی بھی رکھی انسان کے اندر، لیکن برائی کا تذکرہ پہلے کیا. الہمہا فجورہا، برائی کا تذکرہ پہلے کیا. وتقواہا، اچھائی کا تذکرہ بعد میں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کے اندر سے جھاڑیاں جو ہیں، خود رو جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں، وہ خود رو ہوتی ہیں. کانٹے دار جھاڑیاں جو زمین سے نکلتی ہیں وہ خود رو ہوتی ہیں، خود وقت نکل لگ. محنت چھوڑ دو، محنت نہ کرو تو زمین سے خود بخود جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں نکلیں گی. لیکن اگر اچھی چیزیں لینی ہے زمین سے، اگر زمین سے اچھی چیزیں لینی ہے، گندم لینی ہے، چاول لینی ہے، دالیں لینی ہے، سبزیاں لینی ہے، اچھی چیزیں زمین سے لینی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے انسان کو بھی مٹی سے بنایا ہے، تو برائیاں خود آئیں گی. برائیاں محنت چھوڑ دیں گے انسان کے اندر برائی خود آتی ہے، بے یقینی خود آتی ہے، یقین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. غفلت خود آتی ہے، اللہ کی یاد کے لیے انسان کو اپنے پر محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. حرص خود آئے گا، ایثار کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو یہاں اس کو یہی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، اگر اپنے کو چمکاؤ، اپنے پر محنت کرو گے تو محنت کرنے پر میں اندر سے سونا اور چاندی نکالوں گا تمہارے اندر سے، یعنی تمہارے اندر سے نیکیاں نکلیں گی. اپنی ذات پر محنت کر آؤ. ورنہ اگر محنت نہیں کی تو حرص آئے گا، لالچ آئے گی، بے یقینی آئے گی، جھوٹ آئے گا، رشوت آئے گی. یہ اپنے کو چھوڑے رکھا تو جس طرح زمین کو چھوڑے رکھا، محنت نہیں کی تو خود کانٹے دار جھاڑیاں نکلتی ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلیں گی جو جس طرح کانٹے دار جھاڑی تکلیف دیتی ہے، کانٹے چبھتے ہیں، ایسے ہی انسان چبھیں گے دوسرے انسانوں کو اگر اپنی ذات پر محنت نہیں کی.
اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالی نے بنایا قد افلح من زکاہا، یہ ایک بات کہنے کے لیے 8 قسمیں کھائی ہیں۔ اپنے کو سنوار لے انسان، محنت کر لے، سجا لے، اور خوشبودار بن جا۔ قد افلح من زکاہا، خوشبودار بن کر میرے پاس آؤ، خوشبودار بن کر میرے پاس آؤ۔ پھر جس طرح سے زنگ آلود برتن اس کو مانج کر اس کو چمکایا، قلعی کی، تو اب وہ اچھی جگہ میں شوکیس کے اندر آپ رکھتے ہیں، اس کو پھر شوکیس میں رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے فرمایا کہ یہاں اس دنیا کے خانے کے اندر میں نے بھیجا ہے، دنیا کے اندر اپنی ذات کو چمکا لیا تو پھر میں جنت کے اندر تجھ کو رکھوں گا، کیونکہ جنت بھی چمکدار اور تم بھی چمکدار، تو چمکدار کے پاس الجنس یمیل الی الجنس۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد